سبيل الدموع سبيل مريح۔ آج ہم خطبات مودودی کے جن حصوں کا مختصر مطالعہ کریں گے وہ باب اول میں سے ہیں، اور ان کا موضوع ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، اور کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ انسان اسی کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور جب تک اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں نہ اپنائے وہ سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیات 24 سے 27۔ اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جو زمین سے اکھاڑ دیا جائے، جس کی کوئی جڑ نہیں، کوئی مضبوطی نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی خود بخود اگ جانے والی جھاڑی، جس کی نہ جڑ گہری، نہ سایہ، نہ فائدہ، بس ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور اسے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ کلمہ طیبہ دراصل ایک سچا اور خالص اقرار ہے کہ سارے جہاں کا خدا ایک ہی ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی گواہ ہے۔ یہ درخت، پہاڑ، دریا، انسان اور جانور سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جب بندہ اخلاص سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ساری کائنات اس کی تصدیق کرتی ہے۔ جو شخص اس کلمے کو سمجھ کر مانے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنائے، زمین و آسمان کی ساری قوتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ ایسا ایمان والا دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے۔ کلمہ خبیثہ وہ کلمہ ہے جس میں یہ جھوٹا عقیدہ ہو کہ کوئی خدا نہیں، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے۔ یہ جھوٹ زمین اور آسمان کی کسی حقیقت سے میل نہیں کھاتا۔ مشرک جب کہتا ہے کہ کوئی اور رازق یا مالک ہے، تو کائنات کی ہر چیز جواب دیتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایسا عقیدہ اس کانٹے دار اور زہریلے پودے کی طرح ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو بہت کچھ لگتا ہے مگر اندر سے بے جان ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بظاہر جیتے تو ہیں، مگر ان کے دل بے سکون رہتے ہیں اور ان کے گھر دوزخ بن جاتے ہیں۔ تو پھر ان کلموں کے نتائج کیسے نکلتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کا پھل امن، سچائی، انصاف اور رحمت ہے۔ جہاں یہ ایمان ہوتا ہے وہاں انسانیت پروان چڑھتی ہے، اور جہاں کلمہ خبیثہ غالب ہو وہاں ظلم، فریب، لالچ اور تباہی ہوتی ہے۔ جہاں خدا کا انکار ہے وہاں جنگ، فتنہ، خودکشی اور اخلاقی زوال عام ہے۔ یہی وہ کڑوا پھل ہے جو جھوٹے عقیدے کے درخت سے نکلتا ہے۔ لیکن پھر کلمہ طیبہ پڑھنے والے پریشان کیوں ہیں؟ آج کا مسلمان ہر جگہ رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو اپنا معبود تو مانتا ہے، لیکن کلمہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا۔ ایمان وہ ہے جو دل میں اتر جائے، زندگی میں جھلکے اور عمل میں ظاہر ہو۔ اگر مسلمان اللہ کے بجائے دوسروں سے ڈرے، ان کے قانون پر چلے، ان کی خوشنودی چاہے، تو پھر یہ ایمان نہیں، صرف نام کا اسلام ہے جو زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ کیا کلمہ خبیثہ کو ماننے والے واقعی پھل پھول رہے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دولت کی کثرت، بڑے بڑے گھر، عیش و عشرت کے اسباب اور ظاہری شان و شوکت اصلی کامیابی نہیں۔ ان سے دلوں کو اطمینان قلب میسر نہیں ہو سکتا۔ خدا کے قانون کی خلاف ورزی نے ایسے لوگوں کی زندگی کو دوزخ بنا دیا ہے۔ ڈپریشن، مایوسی، طلاق اور خودکشی جیسی چیزیں زوروں پر ہیں۔ کلمہ خبیثہ کو ماننے والے کبھی پھل پھول نہیں سکتے۔ کلمہ طیبہ کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں جس کی پیروی کر کے انسان کو دنیا میں راحت اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ سچا ایمان وہ ہے جو دل، عمل اور نظام سب کچھ اللہ کے تابع کر دے۔ کلمہ طیبہ وہ بیج ہے جو مضبوط زمین میں لگے تو ایمان، امن اور عزت کا درخت بن جاتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ وہ جھاڑی ہے جو زہر، فتنہ اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 27۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتا ہے۔ مثلا وہ پانی پیتا ہے تاکہ پیاس بجھے، کھانا کھاتا ہے تاکہ طاقت ملے، یا دوا پیتا ہے تاکہ بیماری دور ہو۔
اگر کسی عمل سے مطلوبہ فائدہ نہ ملے تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کیا محض کلمہ پڑھ لینے سے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ کیا اسے صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہے؟ آخرت کی کامیابی اور ناکامی کیا ہے؟ یاد رکھیں، آخرت کا انجام دنیا کے عمل کا نتیجہ ہے۔ جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی پھل ملے گا، یعنی دنیا کھیتی ہے اور آخرت فصل کاٹنے کا وقت۔ اگر کوئی دنیا میں اللہ کا اطاعت گزار ہوگا اور حالت ایمان کے ساتھ نیکیاں کرے گا تو آخرت میں بھی ایسے سرسبز باغات نصیب ہوں گے، جبکہ جو بدی، ظلم اور نافرمانی کے بیج بوئے گا اس کے لیے آخرت میں کانٹے اور زہر ہی تیار ہوں گے۔ دو لوگوں کے انجام میں فرق کیوں؟ انجام کا فرق آغاز ہی کے فرق کا نتیجہ ہے۔ جب تک دنیا میں علم اور عمل کے درمیان فرق نہ ہوگا، آخرت میں بھی ان دونوں کے انجام کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں ایک نیک شخص کا علم اور عمل وہی ہو جو برے کا علم اور عمل ہے، اور پھر آخرت میں وہ اس انجام سے بچ جائے جو برے کا انجام ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے علم اور عمل دونوں درست ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے مگر اس کی سوچ، عمل اور زندگی ویسی ہی رہے جیسے ایک کافر کی ہے تو صرف زبان کا اقرار بے معنی ہے۔ ایمان وہ ہے جو زندگی بدل دے۔ کلمہ طیبہ زندگی کا رخ بدل دینے والا عہد ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے عمل صالح کے بیچ بوتے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کلمہ کو سمجھ کر یقین کے ساتھ مانیں اور اپنی زندگی کو اس کے نور سے منور کریں۔ آمین۔ سبيل الدموع سبيل مريح